جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی پوری قیادت شامل ہے۔ اس میں ہمارے بہنیں ہیں جو تنظیمی ذمہ داران بھی ہے، اور ہمارے ایسے بہنیں بھی ہیں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، اور وہاں بھی ان کا ایک نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت اور مرد انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں، اور عورت مرد کے بغیر اور مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ رب کریم نے کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے خاندانی نظام دیا ہے، اور یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اہلیہ ہی سے شروع ہوا تھا۔ آج بھی کرۂ ارض پر انسانی معاشرے میں اگر مرد کا کردار ہے تو اسی طرح عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان میں بھی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے ملک کے خواتین بھی پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں، معاشرے میں، ملک کی ترقی میں، اس انسانی سماج میں۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ عورت کی حقوق ہے، اور عورت کی حقوق کے لیے دنیا کی سطح پر مختلف کنونشنز ہوتے رہتے ہیں، چرچے ہیں، نعرے ہیں، اور اسی طرح 8 مارچ کو یوم خواتین پوری دنیا کی سطح پر منایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ 8 مارچ کو ملکی سطح پر یوم خواتین منائیں گے، ریلیاں ہوں گی، بڑے بڑے پروگرامات ہوں گے۔ سب سے بڑا پروگرام انشاءاللہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، اور تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، چھوٹے بڑے شہروں میں پروگرامات ہوں گے، اور ان پروگراموں میں خواتین کی حقوق کے حوالے سے، معاشرے میں ان کے ایک مؤثر رول کے حوالے سے، عورتوں کی تحفظ کے حوالے سے، وراثت میں ان کا حق، تعلیم میں ان کا حق، جاب میں ان کا حق، تحفظ اور سیکورٹی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی حلقہ خواتین ایک پورا پروگرام پیش کرے گی۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ دنیا آج خواتین کے لیے جو حقوق مانگنے کا مطالبہ کر رہی ہے، ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل ان حقوق کو خواتین کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، خواتین کی بے قدری تھی، لیکن اسلام نے ان کو ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا ایک سٹیٹس دیا، اور اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ کسی رشتے میں نہ بھی ہو تو بھی ان کی تکریم کا، ان کی عزت کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ان کے سامنے اپنے نظروں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رحلت سے قبل آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ خواتین کی حقوق کا، ان کے احترام کا، ان کی عزت کا، ان کی تکریم کا حکم دیا ہے، اور اسی جھنڈے کے مطابق جماعت اسلامی حلقہ خواتین کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ فعال تنظیم ہے۔ اس وقت ہماری مرکزی شورا کا اجلاس بھی ہے، اور خواتین کے منتخب نمائندگان اس میں شامل ہیں، اور شاید یہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس میں خواتین کے جو نمائندے ہیں وہ
امیر جماعت منتخب مقرر نہیں کرتے ہیں، بلکہ خواتین خود اس کا انتخاب کرتی ہے اور شورا میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستانی سوسائٹی میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے معاشرے میں اصلاح کا کام کیا، جوڑنے کا کام کیا، خاندان کے استحکام پر کام کیا، مظلوم بہنوں اور بیٹیوں کی تحفظ کے لیے کام کیا، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، وہ زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو یا کوئی اور آفت ہو، تو ہماری ان بہنوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ریلیف کا کام کیا۔ نظریاتی کام بھی کر رہے ہیں، انسان کی اخلاق اور معاملات کی تعمیر اور کردار کی تعمیر پر بھی کام کر رہے ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بہنوں کو کہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے ایوانوں میں جانے کا، تو سب سے زیادہ بہترین کردار بھی ادا کیا ہے۔ آج بھی جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی 4 بہنیں اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں اس وقت بین الاقوامی دورے پر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں خواتین کے حقوق کے نام پر جتنی بھی نعرے ہیں، یہ سارے نعرے بوگس نعرے ہیں، صرف چرچے ہیں، صرف اعلانات ہیں، اور عملی طور پر وہ خواتین کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ حقوق کے نام پر تحریکیں تو چلا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حقوق سلب کر رہے ہیں۔ سونے کے چمچ میں خواتین کو، خصوصی طور پر یوتھ کو زہر دے رہے ہیں۔ انہوں نے یوتھ ہی کو ہدف بنایا ہے، خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی سازش میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں کوئی ریلیف، سکون، سرور، خاندانی استحکام نہیں ہوا، بلکہ الٹا تباہی اور بربادی۔ اس لیے جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کے ان تمام بہنوں کی نمائندگی کرتی ہے جو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمارے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی جو خواتین جاتی ہیں وہ زیادہ تر ایلیٹ کلاس کے ہوتی ہیں، ان کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ممبرات نے ہمیشہ ایوانوں میں عام خاتون کی نمائندگی کی ہے۔ اور پھر چونکہ 75 سالوں سے یہی لوگ اسمبلیوں میں موجود ہیں، انہوں نے جو قانون سازی بھی کی ہے، تو اس قوانین میں بھی پاکستان کی عورت کی نمائندگی کے بجائے زیادہ تر انہوں نے این جی اوز کی نمائندگی کی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ عورت کو ترقی دیے بغیر معاشرہ، ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ عورت کو تحفظ کے بغیر، دیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ عورت کو تکریم دیے بغیر ہماری سوسائٹی اور ہماری تہذیب کو فروغ نہیں مل سکتی۔ عورت کو تعلیم دیے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور عورت کو اہمیت دیے بغیر نہ خاندان ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک اور نہ دنیا آگے جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ عورت ایک بنیادی اکائی ہے اور سائیکل کے 2 پہیے ہیں، تو اگر ان میں سے ایک پہیہ کمزور ہو تو ظاہر ہے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مضبوط خاندان یہ تبھی وجود میں آئے گا جب عورت محفوظ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے پاکستان میں عورت مظلوم بھی ہے، عورت غیر محفوظ بھی ہے، عورت کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، معاشی مسائل کا سامنا ہے، عورت کو وراثت میں حق نہیں ملتا، اور روز ایسے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں کہ انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ آسمان نہ گرے یا زمین نہ پٹے۔ گزشتہ عرصے آپ نے دیکھا خود اسلام آباد دارالحکومت میں F9 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ باراکان کا واقعہ کہ کس طرح نجی جیلوں میں، نجی عدالتوں میں، نجی پانسی گھاٹوں میں اور ان لوگوں کے درباروں میں عورت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہی لوگ پھر
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، کیبنٹ میں ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں نور مقدم کا واقعہ ہو گیا جو ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے، شرم۔ کل گجرانوالہ میں واقعہ ہوا، اخبار میں ہم نے پڑھا، انسان کو رونا آتا ہے۔ میں نے فوری طور پر جماعت اسلامی گجرانوالہ سے بات کی کہ جا کر اس خاندان کی تحفظ کے لیے کام کرے۔ ماں اور بیٹی ایک کے ساتھ اجتماعی بدکاری، اور جب وہ رونے دھونے کہ ایک دو دن گزر گئے تو اگلی رات پھر ان کے ساتھ اجتماعی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ کے موٹر وے پر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ کیا کیا گیا، یہاں عمیر بیٹے کے سامنے ان کی والدہ کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، آج تک کوئی ایکشن اس پر نہیں لیا گیا۔ تو ایک طرف مسلسل تشدد کے واقعات ہے، عورتوں کے چہروں پر تیزاب ڈالنے کے واقعات ہے، گھریلوی تشدد کے واقعات ہے، پھر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتے، درج بھی ہو جائے تو پھر حکومت عدالتیں ظالم کے سامنے، مؤثر لوگوں کے سامنے بے بس ہوتی ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اپنی عزت اور ناموس کی وجہ سے لوگ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں بہت سارے فرسودہ رسومات ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہماری بہن، ماں، بیٹی مظلوم ہے۔ قرآن سے شادی کا ایک غیر شرعی رسم موجود ہے۔ اس طرح سرداروں اور جاگیرداروں کے گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہے، خاص کر سرکاری دفاتر میں بھی جو خواتین کام کرتی ہے، وہ بھی ہر لحاظ سے غیر محفوظ ہے۔ ہمارے ملک میں خواتین سے وہ کام لیا جاتا ہے جو ان کے نیچر کے خلاف ہے، جو ان کی صلاحیت کے خلاف ہے۔ ان ساری صورتحال میں ہم جب دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے۔ جب وہ عدالتوں، دفاتر تک جاتی ہے تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے۔ جب دفاتروں میں کام کرتی ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی سرکار کی طرف سے ریلیف نہیں ہے۔ گھروں میں بے شمار تشدد کے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک طرف۔ دوسری تصویر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ان کے لیے علیحدہ کھیلنے کے لیے کھیل کے میدان نہیں ہیں، جدید تعلیمی اداروں میں ان کے لیے کوئی علیحدہ سسٹم اور پروگرام نہیں ہے، اسکالرشپ کا انتظام نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے تہیہ کیا ہے کہ اس ظلم، جبر، اندھیر نگری اور چوپٹ راج میں جماعت اسلامی خواتین کی حقوق کے لیے جنگ کرے گی۔ ایوانوں کے اندر بھی ہمیشہ ہم نے آواز اٹھایا ہے، چوک اور چوراہوں میں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، آگاہ بھی کرتے ہیں کہ خواتین کے احترام اور حقوق کے حوالے سے ہمارا معاشرہ بیدار ہو جائے۔ معزز صاحب حضرات، اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ایک طرف 8 مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہم پورے ملک میں بڑے مظاہرے کریں گے۔ میں خود اسلام آباد میں اس مظاہرے میں شریک ہوں گا، میرے ساتھ ہمارے مرکزی قیادت بھی ہوگی۔ اس طرح لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، پورے ملک میں یہ پروگرامات ہوں گے۔ اس کے ساتھ معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے خواتین نے بڑے شہروں میں سیمینارز کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آگاہی مہم ہو۔ اس طرح یونیورسٹیوں میں سیمینار ہوں گے تاکہ وہاں بھی آگاہی ہو۔ استحکام خاندان کے نام پر عورت پر تشدد کی وجوہات کے عنوان سے، غیرت کے نام پر قتل کیوں، اس عنوان سے ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل اور سیکیورٹی کیسے ہو، اس کے نام سے، اور پھر خصوصی طور پر بچوں کی تحفظ ہمارے ملک اور معاشرے میں کیسے ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی خواتین 23 کروڑ عوام میں خواتین کے تحفظ، ان کے حقوق کے حوالے سے یہ تحریک چلا رہی ہے، اور جماعت اسلامی پوری طرح ان کے پش پر موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے
کہ ہم کچھ زیادہ چیز نہیں مانگتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی ہے، جو تکریم دی ہے، جو وراثت میں حق دیا ہے، ہمارے بہنوں کو پاکستان میں وہی حق دیا جائے، وراثت میں حق دیا جائے۔ گھریلوی تشدد کی جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان پر کارروائی ہو اور وہ نشان عبرت بنایا جائے۔ خاص کر خواتین اور بچوں کے ساتھ جو درندگی کے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ایک دو دن کوئی خبر لگتی بھی ہے، پھر خاموش ہو جاتی ہے کہ اس پہ کیا کارروائی اور کیا کارروائی نہ ہوئی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے درندوں کو یہ نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بلوچستان میں اور سندھ میں نجی جیلوں میں جتنی عورتیں بند ہیں ان کے رہائی کا انتظام کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تعلیم میں خصوصی طور پر عورتوں پر فوکس کیا جائے، اس لیے کہ تعلیم یافتہ خاتون ہی معاشرے کو تعلیم دے سکتی ہے، نئی نسل کی تربیت کر سکتی ہے، اخلاق اور کردار کی تعمیر کر سکتی ہے۔ اور عورت ہمارے معاشرے میں ایک معاشی پارٹنر ہے، تو ان کے لیے بینکوں سے بلا سود قرضوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ اپنے بیٹکوں میں اور اپنے گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے معاشی یونٹ قائم کرے۔ میں نے خود بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہیں، ان کی کرنسی ہم سے اچھی ہے، ان کا زر مبادلہ پاکستان میں اگر 3.7 ارب ہے تو وہاں 37 ارب ڈالر ہے، ہمارا 3.7 ارب ڈالر ہے۔ تو بنگلہ دیش نے اس لیے ترقی کی کہ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق وہاں بینکوں نے ان کو غیر سودی قرضی دیے، اور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے گھروں میں، محلوں میں، بیٹکوں میں چھوٹے چھوٹے معاشی پروگرام شروع کیے، اور اس میں صرف ایک گھر نہیں ہوتا، گلی کی تمام بچیاں آ کر اس یونٹ میں کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ اس پہ اب تک سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح ایک اور پہلو بھی ہے کہ گزشتہ جو سیلاب گزرا ہے اس میں 3 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے۔ تو اگر 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں تو اس میں نسب ہمارے بہنیں، مائیں، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ آپ اندازہ کر لیں 2 مہینے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے سڑکوں کے کنارے گزارے ہیں اور صرف آلو اور چاول پر گزارا کیا ہے۔ میں آج اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حلقہ خواتین کا یہی بھی مطالبہ ہے کہ ان متاثرہ خاندانوں کو خصوصی طور پر ریلیف دیا جائے تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ محترم صاحب حضرات، آپ جانتے ہیں ہم مطالبات بھی کرتے ہیں، معاشرے کو آگاہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ایوانوں میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ جب تک یہ سٹیٹس کو ہے اور یہ نظام موجود ہے، ان لوگوں کی حکومت ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ مرد کو حق ملے گا یا عورت کو حق ملے گا۔ پوری سوسائٹی اس وقت ایک جبر کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس لیے اس ملک کو اسلامی نظام کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے، ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور میں ملک بھر کے خواتین سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرسکون عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کی ملازمت ہو وہاں آپ کی عزت اور چادر محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گلی اور کوچے صاف ستھرا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے گاؤں میں علاج کی سہولیات میسر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو تعلیم میسر ہو، اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو اور اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عرفان صاحب باری باری میری اہلیہ جو ہے نا
وہ پاکستان کی خواتین سے کوئی منفرد نہیں ہے. اگر معاشرے میں روشنی ہے ان کو بھی روشنی ملے گی. اگر معاشرے میں آٹا، چینی، چائے سستی ہو جائے وہ بھی گھر کے لیے اچھے مقدار میں لا سکتی ہے. اگر معاشرے میں تعلیم آسان ہو ان کی بچوں کو بھی تعلیم ملے گی. اگر معاشرہ خوشحال ہو تو وہ بھی خوشحال ہوگی. اس لیے ہم کسی ایک امیر جماعت کی اہلیت کے لیے نہیں، پوری سوسائٹی کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اس مہم میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ساتھ دے. عدنان شیخ. جی عدنان. کل بات کریں گے نا اس پہ کچھ بھی. عدنان میری درخواست ہے کہ اگر آج میں نے اور موضوعات پر بات کی تو یہ جو حلقہ خواتین کراچی سے، پشاور سے، لاہور سے اس وقت تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم سب موجود ہیں. آج کا دن ان کے نام کر لیں، اور چونکہ شورا کا اجلاس بھی ابھی جاری ہے اور کل شورا کے اختتام پر میں پریس کانفرنس کروں گا. ہماری شورا جو فیصلے کرتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ساری پریس کانفرنس ہی یہی تھی، آپ نے آرام تو نہیں فرمایا؟ عدنان بھائی آپ نے شاید بات سنی نہیں، ہم نے تو ساری کہانی یہی بیان کی. بٹی صاحب. بٹی صاحب ایک راستہ ہے کہ جب تک یہ قومی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں شاہی گھرانوں کے لوگ جاتے ہیں عام عورت ترقی نہیں کرے گی. یہ ترقی تب ممکن ہے جب معاشرے عام لوگ اور عام عورت اور عام مرد وہاں پر پہنچ جائیں. پھر عوام کی بات ہوگی، عوام کے لیے فیصلے ہوں گے، عوام کے لیے قانون سازی ہوگی. ہمارے بہنیں جب بھی گئی ہیں انہوں نے الحمدللہ اچھی کارکردگی دکھائی ہیں، لیکن راستہ صرف یہی ہے کہ عوام اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ہمارے یہی بہنیں جا کر انشاءاللہ تعالی عورتوں کے لیے مناسب قانون سازی کرے گی. اس وقت تو اندر نگری چوپٹ راج ہے اور خود ہی نوانوں میں جو لوگ موجود ہے وہ معاشرے کے صحیح نمائندگی نہیں کرتی. آج آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور ایک پروگریسو ریلیجیس جماعت کے لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں. تو میں عرفان بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا، ان کے سوال کو. آج کیونکہ آپ کے اہلیہ محترمہ ہے، یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ یہ میرے جماعت اسلامی کے اہلیہ دیکھیے موجود ہے. کیا نام ہے؟ محسن، میں آپ کو بتا دوں، محسن میں عرض کروں ابھی شورا کا اجلاس ہو رہا ہے ہمارا، خواتین شریک ہے لیکن اس میں خواتین کے منتخب لوگ شریک ہے. تو امیر جماعت ہوتے ہوئے بھی میرے اہلیت شورا میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے. اگر میں کسی اور جماعت کا نمائندہ ہوتا تو لیڈر کی جو بیوی ہوتی ہے وہی ملکہ ہوتی ہے، وہی فیصلے بھی کرتے ہیں. کل یہ جتنی کہانیاں میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر لے، لیکن جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. میرے خیال میں یہاں سمینہ سعید صاحب بیٹھی ہے، میری اہلیت تو رکن بھی نہیں بنی ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں وہ 100% آزاد ہے. اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی اس وجہ سے جماعت کی رکنیت نہیں ملی کہ وہ امیری جماعت ہے، وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر، خدمات کی بنیاد پر رکن بن سکتا ہے. میری بھی بیٹی جماعت کی رکن اس وقت بنے گی جب حلقہ خواتین اپنے پروسیس سے گزار کر وہ
اس لیے کہ یہاں کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے، یہاں ایک 100% جمہوری جماعت ہے اور ایک دستور کے مطابق چلتی ہے۔ آپ سے میں روٹین سے ہٹ کے ملوں گا انشاءاللہ۔ آگے جی محسن بھائی بات جی